الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدنی علما۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، آپ کے سامنے خطبے میں نے جو حدیث تلاوت کی ہے وہ جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی جوامع الکلم یعنی جن کے الفاظ تھوڑے ہوں اور بولنے میں شارٹ مختصر ہوں، لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے وہ بڑے جامع کلمات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات جو چھوٹے چھوٹے جملوں پر اور سینٹنس پر مشتمل ہیں اور معنی کے اعتبار سے بڑے حاوی ہیں، ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ بھی انہی جوامع الکلم میں سے ہے، جس کا پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور کر دے، مثلا وہ مومن کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے یا کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، مبتلا ہے، اور کوئی مسلمان اس کی اس پریشانی کو یا اس کی مشکل کو کسی عمل کے ذریعے یا کسی طرح کی مدد کے ذریعے سے دور کر دے، تو اس کا یہ عمل اتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کی سختیوں اور بے چینیوں میں سے ایک بے چینی کو اس سے دور فرما دے۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست، مالی اعتبار سے جو تنگ دست ہے، ایسے آدمی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے، سہولیات پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں آسانی اور سہولتیں پیدا فرما دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مقروض ہے، اس نے اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے قرض لیا اور کسی خاص وقت پر واپس کرنے کا وعدہ کر لیا کہ میں فلاں اتنے دن کے بعد دے دوں گا، لیکن اب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو قرض واپس کرنے کے وہ قابل نہیں ہے، بلکہ تنگ دست ہے، مالی حالت اس کی کمزور ہو چکی ہے۔ اب وہ قرض واپس کرنا چاہتا ہے لیکن تنگ دستی کی وجہ سے نہیں دے سکتا۔ اب اگرچہ قرض لینے والے کو قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ میرا قرض مجھے واپس کرو چاہے جس طریقے سے، لیکن اگر یہ شخص اس کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے اس کو مہلت دے دے اور اس سے یہ کہہ دے کہ اچھا بھائی جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں اس وقت دے دیجیے، تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یعنی تمہارا مقروض شخص اگر تنگ دست ہے، پھر ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک مہلت دے جب تک اس کا ہاتھ کھل نہ جائے اور اس کی تنگ دستی دور نہ ہو جائے، تب تک کے لیے مہلت دے اور اس میں قرض کی ادائیگی کی طاقت پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرم خوئی بہت پسند ہے،
اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ جس شخص نے قرض کے طور پر پیسے دیے ہیں اس کو قانونی طور پر ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کر کے اپنا قرض وصول کر لے، یہاں تک کہ قانونی طور پر اس کو قید بھی کرا سکتا ہے، جیل بھی کرا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کا ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ صرف پیسوں ہی کو نہ دیکھو کہ کتنا پیسہ چلا گیا اور کتنا پیسہ آ گیا، بلکہ یہ دیکھو کہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت کے روز نرمی کا معاملہ فرمائے۔ ایک حدیث ہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، او کما قال، کہ جو شخص جتنی دیر اپنے بھائی کے کام بنانے اور ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے رہیں گے اور اس کی ضرورت کو پوری کرتے رہیں گے کہ تم میرے بندوں کے کام میں لگے رہو، میں تمہارے کام میں لگا ہوا۔ فرمایا من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ اور قیامت کی پریشانیاں مصیبتیں بڑی ہولناک ہوں گی، وہاں ہر آدمی اس کا محتاج ہوگا، اس کو اس کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی قیامت کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوں تو ہم دنیا میں دوسروں کی مصیبتیں دور کرنے کی فکر کریں، دوسروں کے لیے معاملات میں سہولتیں اور آسانی پیدا کیا کریں۔ لیکن چونکہ یہ دونوں کام یعنی دوسروں کی ضرورت کو پوری کرنا، حاجت کو پوری کرنا اور دوسروں کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے رحم ہو اور ان کی محبت ہو۔ لیکن یاد رکھیے اگر یہی دونوں کام دکھلاوے کے لیے کر لیے تو ان کاموں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سوچا کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور اچھائی کروں گا تو اس پر مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، تب یہ کام قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ کی محبت کا یہ حق ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے، اگر بندوں سے محبت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لہذا جب تک اللہ کی مخلوق کے لیے آپ کے دل میں رحم نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں آپ۔ سچ معنوں میں آپ اللہ کی رحمت کے امیدوار کیسے ہوں گے جب اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے؟ ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو۔ جب کسی محبوب سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ مجنو لیلا کی محبت میں کہتا ہے، جو لیلا مجنو کے قصے مشہور ہیں نا، تو وہ مجنو لیلا کی محبت میں کہتا ہے امرو علی الدیار دیار لیلا اکبر ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار،
کہ جب میں لیلا کے وطن سے گزرتا ہوں جہاں وہ رہتی ہے تو میں کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں. کیوں؟ آگے جواب دے وما حب الدیار شغفنا قلبی کہ ان دیواروں سے مجھے کیا تعلق، میں ان کو کیوں پیار کروں؟ لیکن چونکہ یہ دیواریں میرے محبوب کے شہر کی دیواریں ہیں اس وجہ سے مجھے ان دیواروں سے اور جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان دیواروں کو چومتا پھرتا ہوں. تو جب ایک مجنوں کو لیلا کے شہر کی اس کے دیار کی دیواروں سے عشق ہو جائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی سے محبت ہو لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو، اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندوں سے تعلق نہ ہو، ان پر رحم نہ ہو؟ یہ کیسی محبت ہے؟ مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنوں کو تو لیلا کے شہر کے کتے سے بھی محبت تھی، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا کتا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کے کم از لیلا بود گوئے گشت بر او اولا بود کہ ارے مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کم ہو گیا. جب ایک ناپائیدار اور فنا ہونے والے وجود سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اسے کتے سے محبت ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک ہیں اور سارے محبوبوں کے محبوب ہیں ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ساری مخلوق سے بھی محبت ہو جائے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ میرے اللہ کی مخلوق ہے. اسی وجہ سے شریعت نے حیوانات کے بھی حقوق رکھے ہیں کہ ان پر بھی ترس کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے. اس لیے اللہ کی مخلوق سے جب محبت ہوگی پھر آپ آٹومیٹک لامحالہ طور پر ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، ان کی حاجت روائی کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور ان کی مشکلات میں سہولتیں پیدا کریں گے اور معاملات میں ان کو سہولتیں دلائیں گے. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے مخلوق پر اور اپنے مسلمان بھائیوں پر معاملات میں اور پریشانی کے حال میں ان کے مددگار ہوں. اس سے ایک طرف تو ہماری آخرت بنے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے مددگار ہوں گے، دوسری طرف ہمارا معاشرہ کا نام ہوگا، وہ ایک آئیڈیل بنے گا. آج مسلمان کرانے والی قومیں بدنام ہیں، ان کے پاس گائیڈ لائن تو اچھی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، نبی کی تعلیمات ہیں، ان کے طریقے ہیں، لیکن وہ ان سب چیزوں کو آج کی قوم نے چھوڑ دیا اور پھر دنیا میں بدنام ہے. اگر یہ نبی کے طریقے اختیار کر لیں تو ان کا نام بھی روشن ہو، انہیں بھی عزت ملے، ایک آئیڈیل دنیا ان کو ماننے لگے. اس لیے آپ اس کے سلسلے میں فکر کریں اور توجہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. خاص طور پہ جو حدیث آج میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں بیان کی ہیں، ان حدیثوں کو اپنی زندگی میں لائیں اور ان پر عمل پیرا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.